آج قوم ارشد شریف کی وفات پر سوگوار ہے۔ انہوں نے سچ بولنے کی آخری قیمت اپنی جان کی صورت میں ادا کی کہ دی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح ایک بار پہلے بھی چیف جسٹس گلزار احمد سے کروایا گیا تھا۔ مجھے تو اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے سوچا کہ اس بچے نے اتنی محنت زندگی میں کر کے اور ماں کو کیا دکھ دے کے چلا گیا۔ وہ میرے اوپر کوئی 14 انہوں نے آپ کو پتہ پرچے بنا دیے دہشت گردی کے۔ میں لگتا تھا سب سے بڑی پاکستان کی اس وقت دہشت گرد ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص نے یہ سنا ہی ہوگا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہی کڑوا سچ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ ہمارے کولیگ بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن اور پاکستان کی صحافت کا سب سے بڑا نام ارشد شریف کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا۔ ان کو سچ بولنے کی اتنی بڑی سزا دے دی گئی کہ ان سے بولنا تو دور کی بات، سانس لینے جینے تک کا حق چھین لیا گیا۔ کل رات کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن، صحافی، تجزیہ کار ارشد شریف کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا۔ چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ارشد شریف نے سچ بولنے کی آخری قیمت اپنی جان کی صورت میں ادا کی ہے۔ عمران خان نے صحافی ارشد شریف کے قتل پر اظہار افسوس کرتے ہوئے لکھا کہ صحافی ارشد شریف کے قتل پر صدمہ ہوا۔ آج قوم ارشد شریف کی وفات پر سوگوار ہے۔ انہوں نے سچ بولنے کی آخری قیمت اپنی جان کی صورت میں ادا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے بیانات اور شواہد کی جانچ کے لیے عدالتی تحقیقات کا آغاز کیا جانا چاہیے، جبکہ پاکستان نے ارشد شریف کی میت کی واپسی کے لیے ضابطے کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی بھی درخواست کی ہے، جس پر کینیا کے صدر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی کروائی اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جلد تحقیقاتی رپورٹ دیں گے۔ اچھا، ساتھ ہی بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی میت کی واپسی کے عمل کو تیز بنانے کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ارشد شریف کون تھے۔ ارشد شریف کراچی میں 1973 میں پیدا ہوئے اور صحافتی کریئر 1993 یعنی 1993 میں انہوں نے شروع کیا۔ انگریزی اخبارات اور ٹی وی چینل سے صحافتی ذمہ داریاں نبھانے کا آغاز کرنے والے ارشد شریف نے اپنے کریئر میں بے انتہا مقبولیت پائی اور سب سے زیادہ شہرت ارشد شریف کو نجی ٹی وی کے پروگرام پاور پلے سے ملا، جہاں وہ بطور ٹی وی میزبان بے حد مقبول ہوئے۔ بہت لوگ ان کے پروگرام کو دیکھتے تھے اور 2012 میں ارشد شریف کو آگاہی ایوارڈ اور 2019 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی دیا گیا تھا۔ اچھا، 11 سال پہلے 2011 میں ارشد شریف کے والد محمد شریف جب بنو میں تعینات تھے تو ان کا انتقال ہوا اور بنو سے راولپنڈی جاتے ہوئے دہشت گردوں نے ارشد شریف کے بھائی اشرف شریف کو بھی نشانہ بنایا اور شہید کر دیا۔ ارشد شریف ایک جاندار صحافی تھے، جاندار تجزیوں کی وجہ سے اور ملک کے حالات حاضرہ پر بے لاکھ تبصروں کے باعث بہت زیادہ مقبول تھے اور بہت زیادہ انہوں نے شہرت حاصل کی، وہ کامیاب ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ارشد شریف دھمکیوں سے نہ ڈرتے ہوئے ہمیشہ کھل کر ساتھ دیا کرتے تھے اور ارشد شریف کا نام صحافت کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، یادگار رہے گا۔ انہوں نے پاکستانی اور بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے لیے رپورٹنگ بھی کی اور متعدد سیاستدانوں کی کرپشن سے جو آپ کہیں کہ نقاب کشائی بھی کی، کرپشن کو بے نقاب بھی کیا۔ اچھا، اس پہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جو ٹیم ایسے نہیں چلے گا نا ہے، ذرا دیکھیے گا، ٹیم چلائیے گا سیگمنٹ۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں پھیلی ہوئی اس بے یقینی صورتحال کی جس کی اصل وجہ ہے سیاست، اور اسی سیاست کے نتیجے میں ملک شدید مالی، معاشی، خارجی بحرانوں کا شکار ہے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی نے عوام کا جینا محال کیا ہے اور ہمارے ملک کی امپورٹڈ حکومت ہے کہ اسے ہر وقت صرف عمران خان سے ڈر لگا ہوا ہے کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے، یعنی ان کے حواس پہ ہر وقت عمران خان سوار ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنا پورا زور اس بات پہ لگا رہی ہے کہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جو پوری قوم کی مرکز نگاہ بنا ہوا ہے اسے کسی طرح سے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اور یہی بات کل عمران خان صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کی۔ ٹیم سنا آپ نے خان صاحب کو۔ اب جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت کا بیانیہ بری طرح سے پٹ چکا ہے، فلاپ ہو چکا ہے۔ جس مہنگائی کو ہتھیار بنا کر عمران خان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، آج وہی مہنگائی
ملکی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے، اور ریالٹی یہ ہے جو بیرونی سازش اور مداخلت کی گئی اب وہ کھل کر پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جس عمران خان کے خلاف اتحادی ٹولہ اتنا متحرک ہوا، وہ اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، اور مقبولیت بھی ایسی کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمالیہ کو چھو رہی ہے۔ اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب عمران خان کسی ایسے حلقے میں، ایسے شہر میں یا ایسے گاؤں میں جا کر بھی خطاب کرتا ہے تو عوام کا سمندر عمران خان کی آواز پر لبیک کہنے پہنچ جاتا ہے۔ اور اب اس عمران خان نے قوم کو تیار رہنے کا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں، نیندیں اڑ چکی ہیں۔ اور اسی پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید، انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی اور حکومت کو شدید آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا کہنا تھا ان کا، ذرا سنیے گا۔ اچھا، اور یہ چیز سب پہ واضح ہو گئی کہ عمران خان کوئی ضد نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک صاف و شفاف الیکشن ہو، اور یہ صاف شفاف الیکشن اسی وقت ممکن ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے سربراہ پر ان کے تحفظات دور ہو جائیں، یا عام الفاظ میں، دوسرے الفاظ میں یہ کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر ایک غیر جانبدار شخص تعینات ہوں، کیونکہ بقول عمران خان گزشتہ 2.5 سالوں سے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مسلسل فیصلے کر رہے ہیں۔ اور ایسا ایک فیصلہ ابھی جمعے کو آیا ہے جس میں عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا ہے، اور توشہ خانہ کیس میں نااہلی پہ NA95 میاں والی سے عمران خان کی نشست خالی قرار دے دی گئی ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے عمران خان کی NA95 میاں والی کی سیٹ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، جس کے بعد ان کی یہ نشست جو ہے خالی ہو گئی ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن کا نااہلی کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی صدا مسترد کی، اور آج الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس کیس میں نااہلی کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کی، اور عمران خان کی جانب سے وکیل بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دلائل دیے، اور بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں الیکشن کمیشن کی جانب سے مصدقہ فیصلے کی نقل فراہم نہیں کی جا رہی، ہم نے چند دن بعد الیکشن لڑنا ہے، اور نااہلی کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے۔ عدالت کے سوال پر وکیل نے بتایا کہ عمران خان کے خلاف 63(1) کے تحت کارروائی کی گئی ہے، اور چیف جسٹس نے ریمارکس یہ دیے کہ یہ نااہلی تو اس حد تک ہی ہے کہ جس کے لیے وہ پہلے منتخب ہوئے تھے، آپ کی درخواست میں کوئی جلدی نہیں ہے، اور مصدقہ نقل آ جائے تو سن لیں گے۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر بولے کہ جی اکتوبر کو الیکشن ہے، اور ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ الیکشن لڑنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وکیل نے استدعا کی ہے کہ عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کس کو معطل کریں، عدالت کے سامنے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ عدالت کوئی نئی مثال قائم نہیں کرنا چاہتی ہے، عدالت لکھ کر دے گی، توقع کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آپ کو مصدقہ کاپی دے دے گا۔ اچھا، وکیل علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا سر پیر ہی نہیں ہے، یہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے، اور الیکشن نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا، سنا دیا، پھر کہتے ہیں جی دستخط ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، عدالت نے عمران خان صاحب کی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے فوری معطل کرنے کی صدا مسترد کرتے ہوئے 3 دن میں درخواست پر اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کی، اور یہ کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ عمران خان کو مصدقہ فیصلے کی جو کاپی ہے وہ الیکشن کمیشن جلد فراہم کرے گا۔ اچھا، سماعت کے بعد عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، ان کا کیا کہنا تھا، ٹیم کلپ ہوگا، چلائیے گا۔ ایک اور اہم معاملہ ناظرین ذرا غور سے سنیے گا، جس میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ ایک اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ چند روز پہلے اسلام آباد میں پاک روڈ پر ایک ہاؤسنگ اسکیم کے افتتاح کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا شدید فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ سوشل میڈیا کی بھی زینت بنا اور علاقے کے عوام میں خوف و ہراس بھی پھیلا تھا، لیکن اس واقعے کی حقیقت اب کھل کر سامنے نہیں آئی۔ اس کی خبر بول نیوز پر نشر کی گئی، اور سمیع ابراہیم صاحب نے بھی اس واقعے کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح تھا، اور اس پر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے دھاوا بولا تھا، جو کہ زمین کے اصل مالک کہہ لیں، جس کے بعد اس اسکیم اور افتتاح کے منتظمین وہاں سے بھاگ نکلے، اور اس وقت فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ اچھا، اب ذرا سنیے گا جو تفصیلات ہیں۔ تنازعہ یہ تھا کہ مالکان نے وہ جو زمین ہے وہ فروخت ہی نہیں کی، اور نہ انہیں اس کا معاوضہ ملا۔ اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جو زمین ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ یہ لیٹر اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹیم ذرا چلائیے گا تاکہ ناظرین دیکھیں۔ اب یہ ایک اہم بات ہے کہ دی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح ایک بار پہلے بھی
چیف جسٹس گلزار احمد سے کروایا گیا تھا. اب ایک بار پھر اس کا افتتاح کروایا جا رہا ہے, اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں کہ جب اگلے چند دنوں میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز ہونے ہیں. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے جو وکلاء کی معزز اور معتبر ترین تنظیم ہے, یہ کیا کر رہی ہے, اور یہ افتتاح پھر سے کیوں کروایا گیا ہے؟ اس کا جواب بہت تشویشناک ہے. حقیقت میں جو موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران ہیں, ان کا حامی گروپ بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. مبینہ طور پہ جس کو جتوانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے, اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کچھ عہدیداران اس الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن وہ کیسے؟ سپریم کورٹ بار کے موجودہ عہدیداران سپریم کورٹ بار کے ممبرز کو اس اسکیم کی لانچنگ سے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تاکہ پلاٹ ملنے کی امید سے ووٹرز انہیں ووٹ دیں. اچھا, سمیع ابراہیم صاحب کی بھی اس معاملے پر بڑی اہم نظر ہے, ان کا کیا موقف ہے سنیے گا, تاکہ آپ کو یہ جو معاملہ ہے نا کچھ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے. چلائیے گا کلپ ٹیم. یہ دیکھیں کہ اس کا ایک دفعہ پہلے بھی افتتاح ہو چکا ہے, اور تب جسٹس جو چیف جسٹس گلزار صاحب تھے وہ ان کو بلایا گیا تھا. ابھی یہ 5 سے 4-5 دنوں کے بعد سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہے, تو انہوں نے یہاں پر پھر وہی ایک تقریب رکھ لی. اور جو موجودہ اس وقت جو برسر اقتدار کھڑا ہے سپریم کورٹ میں, ان کا اعظم نذیر تارڑ کا بھی ان سے تعلق ہے, وہ وفاقی وزیر قانون ہے. پھر اس کے بعد احسن بھون صاحب کی بھی نواز شریف صاحب سے بڑی ملاقات رہی. تو ابھی یہ سارا کچھ جو ہے یہ الیکشن جیتنے کی ایک, اس میں باقی بھی فیکٹرز ہیں لیکن ایک بڑا فیکٹر الیکشن کا بھی ہے. تو یہ دوبارہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا جس طریقے سے وہاں پر وہ جو زمین والے متاثرین تھے انہوں نے جب آ کے فائرنگ کی, تو اس پر اسلام آباد انتظامیہ نے فوری طور پر وہاں پہ پولیس والوں کو معطل کیا, ان لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی. لیکن کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی کہ یہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے, ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے, اس کی تحقیقات کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی. اس کو تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک اس پہ فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ بنانا چاہیے, کوئی کمیشن بنانا چاہیے, کسی جج کے ذمے یہ بات ہونی چاہیے, سو موٹو لینا چاہیے. پالیٹکس یعنی ہم عام سیاستدانوں کو دیکھتے تھے کہ وہ الیکشنز میں انفلوئنس کرنے کے لیے یہ سب کرتے تھے. اب یہ وکیل بھی, کیونکہ وہ بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, بھلے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو, ایلیویشن ہو, کچھ بھی ہو, اور طریقے ہوں, تو معاملات ہوں, تو جو بار ہے وہ اس میں بڑا ایک اس کا ویٹیج ہے. جی سنا آپ نے, اور آپ کو کافی حد تک سمجھ بھی آیا ہوگا. اب یہ ناظرین اگر دیکھا جائے یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران ایک ایسے عمل میں مبینہ طور پہ ملوث ہوں جو کہ بار کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ بار ایک ایسی تنظیم ہے جسے تمام پاکستانی معتبر اور معزز سمجھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. معتبر اور معزز سمجھتے بھی ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں. اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران بار کے الیکشن کو منصفانہ اور صاف شفاف کرنے کے بجائے اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں, اثر انداز ہوں گے, تو کیا اس سے بار کا ہی نقصان نہیں ہوگا؟ اور اس بار کے ساتھ ساتھ پاکستان انصاف اور مجموعی طور پہ پاکستان کا نقصان ہوگا, اور شدید نقصان ہوگا. یہاں وقت تو بریک کا, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں تیزی سے بدلتی سیاسی صورتحال سیاسی عدم استحکام کو بڑھا رہی ہے. اب ایسے میں عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں اور پیش رفت نے بھی حالات کو مزید بے یقینی کا شکار کر دیا. اچھا, ایک طرف عمران خان کو نااہل قرار دیے جانے کا فیصلہ ہے, اور دوسری جانب ضمنی انتخابات میں ان کی 6 جو نشستیں ہیں اس پہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی ابھی تک جاری نہیں ہو سکا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان کی نااہلی کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ وقت دینے کے لیے, جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ, آج بڑی افسوسناک خبر جو سب سے پہلے ملی, قوم کو ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا. دن کا آغاز اس خبر کے ساتھ ہوا, سب کا بڑا افسوسناک دن ہے. موجودہ حکومت میں آزادی صحافت خصوصاً صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے یہ جو مشکل ترین دور ہے یہ ہے. اور صابر شاکر آپ کو پتہ ہے ملک سے باہر چلے گئے. بول نیوز کے اینکرز عمران ریاض خان, جمیل فاروقی گرفتار ہوئے. بول نیوز کے صدر اور ایم ڈی سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف مقدمات قائم ہوئے.
یہ کیا چل رہا ہے؟ آزادی صحافت آپ دیکھ لیں کہا جاتا ہے، لیکن کہاں ہے آزادی صحافت؟ جو سچ کہتا ہے اس کا جرم بن جاتا ہے۔ فضا اتنی تکلیف ہوئی صبح جب میں جاگی اور پہلی خبر سنی. کل میں غلطی سے جلدی سو گئی تھی، ورنہ تو شاید رات کو ہی سن لینی تھی. اور جب صبح میں نے یہ بات سنی تو مجھے اتنی سویئر ڈپریشن تھی اس بات کی. ایک تو آئی آلویز ایڈمائرڈ ارشد شریف بیکاز ایک بڑے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے اور ان کے پروگرامز بڑے شوق سے ہم سارے سنا کرتے تھے. دے ور ویری انٹرسٹنگ پروگرامز. اور اتنی مجھے تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ واقعی کیا ساری آوازیں بند کر دینی ہے، اور کیا اگر ساری آوازیں بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر خاموشی ہو جائے گی. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سب خاموش ہو جائیں گے. مجھے تو اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے سوچا کہ اس بچے نے اتنی محنت زندگی میں کر کے، اور ماں کو کیا دکھ دے کے چلا گیا. وہ اس کی ماں سے کوئی پوچھے نا، پہلے ایک بھائی شہید ہوا، ابھی بیچارہ دوسرا چلا گیا. اور جو مرضی کہتا رہے کوئی کہ جی فلاں ہوا ڈھمکان ہوا، ڈیفینیٹلی اٹ واز اے ٹارگٹ کلنگ، ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جس طریقے کا وہ مطلب نہ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا، سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی، ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا، اور آپ یو شوٹنگ ہم ان دا ہیڈ. اس سے زیادہ کیا؟ یہ تو کسی سنائپر نے اور واٹ ایور اٹ واز، بیسکلی آل ٹارگٹ شوٹنگ. تو میں یہ دل میں سوچتی ہوں کہ واقعی اس وقت پاکستان کے اندر آزادی صحافت کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اور دکھ اس بات کا بھی ہوتا ہے، اس سے صاف ظاہر بھی ہوتا ہے کہ اگر آزادی صحافت ہوتی تو باقی صحافی بھی کچھ بولتے نا. صرف بول والے بول رہے ہیں، ARY والے جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، باقی سب خاموش ہیں. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور سب خاموش ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے. ہمیں تو بہت زیادہ افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صبر دے. پر میں کہتی ہوں کہ آج میرا خیال ہے کوئی ایسی آنکھ نہیں ہوگی پاکستان میں جو اشبار نہیں ہوئی. سب کو اتنا شدید افسوس ہے اس اتنے بڑے سانحہ کا. اور اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے پاکستان کو نکالے. اور یہ میں بتا دوں، جو عمران خان کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. کوئی حقیقی آزادی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم ابھی بھی ایک غلام اور محکوم قسم کی ملک ہیں جس کے اوپر ہر بندہ جو ہے اپنا زور چلاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ آج جو عدالت میں یہ ریمارکس آئے ہیں کہ جی خان صاحب کی جو نااہلی ہے صرف میاں والی کے حلقے میں ہوئی ہے اور وہاں کی جو نشست ہے اس سے وہ محروم ہوئے ہیں، تو جو آئندہ ضمنی انتخابات ہیں وہ بھی وہ لڑ سکتے ہیں. تو یہ کیا فیصلہ ہے؟ خان صاحب تو ویسے بھی اس نشست پر مستعفی ہو چکے ہیں، تو انہیں ڈسکوالیفائی کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ میرا خیال ہے یہ اپنی طرف سے الیکشن کمیشن ایک مسلسل ڈرامہ کر رہی ہے. اس کے ڈراموں کا تو ابھی تک آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے تھا. پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ الیکشن کمیشن، آپ کو دیکھیں کیا تماشا انہوں نے بنا رکھا تھا ہمارے ساتھ. یہ الیکشن کمیشن نے پہلے اناؤنس کیے کہ یہ سارے الیکشن ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے پوسٹ پون کیے. جب دیکھے کہ حالات جو ہیں وہ عمران خان کی فیور میں ہیں، انہوں نے پھر ان کو روک دیا کہ جی سیلاب کی وجہ سے الیکشن ہو نہیں سکتے، کیونکہ اور وہاں جہاں الیکشن ہونے تو وہاں سیلاب نہیں آیا ہوا تھا. اور پھر جب دوبارہ ایک بریک کر کے دے تھاٹ کہ ٹیمپو بریک کریں گے تو شاید حالات امپروو ہوں گے. خان صاحب اپنی 7 سیٹوں میں سے 6 سیٹوں سے جیت گئے. اس سے بڑا تماچا جو ہے وہ حکومت کے منہ پہ اور الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں پڑ سکتا. انہوں نے بتا دیا کہ اس وقت پاکستان کی عوام کس طرح کھڑی ہے. پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب ساروں کو تو یہ بات پتہ تھی اور واضح تھی کہ خان صاحب اگر یہ الیکشن لڑیں گے تو کوئی اسمبلی میں جانے کے لیے تھوڑی لڑ رہے ہیں. وہ صرف بتانے کے لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اور اس الیکشن کمیشن کو کہ اس وقت عوام کدھر کھڑی ہے. اور یہ اس سے بڑا میسج میرا خیال ہے نہیں جا سکتا. یعنی کراچی سے لے کے خیبر تک ہر جگہ انہوں نے جناب آپ کے سامنے ہے کہ ہر سیٹ انہوں نے نکالی. اور وہ بڑے بڑے جو کہتے تھے نا پشاور میں جو برج تھے جو الٹے ہیں، وہ آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس الیکشن کو چیلنج کریں گے، جو بھی کہنا اس میں دھاندلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو یہ سارے الزامات سننے کے بعد تو ریزائن کر دینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ کسی کو ان پہ اعتماد نہیں رہا. اب وہ حکومت کے کارندے وہ بھی یہی بول رہے ہیں کہ جی جعلی وہ دھاندلی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں نہ ان کے کنٹرول میں کوئی چیز ہے. آپ دیکھ لیجیے سچویشن جو کراچی کے اندر ڈیولپ ہوئی تھی ملیر والے سیٹ پہ،
اس میں بھی ان کے لوگوں کے کمنٹس یہی تھے کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، لیکن بالکل بے بس. تو یہ سوائے یہ کہ نواز شریف کے خاندان کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ادروائز تو اٹ از ناٹ این امپارشل الیکشن کمیشن ایٹ آل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے مصدقہ تحریری فیصلے کی عدم موجودگی پر عدالت نے کارروائی آگے بڑھانے سے انکار کیا، اب تحریری فیصلہ بھی آ گیا تو کیا عدالت کل عدم قرار دے گی فیصلے کو؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ، اگر آپ کا تحریری فیصلہ مکمل نہ ہو تو میرا خیال ہے کسی بھی عدالت کے لیے مشکل ہوگا کارروائی چلانا. انہوں نے بات تو یہی کی تھی، تبھی تو باتیں بہت مشکوک ہو گئی کہ آپ نے فیصلہ تو دے دیا، پورے پاکستان کو بھی سنا دیا، لکھ کے تحریری فیصلہ دینے کو آپ تیار ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جی ایک جج صاحب جو ہیں ان کا سائن نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو ڈینگی ہوا ہوا ہے. تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں یونینیمس فیصلہ ہے اور دوسری طرف آپ اس فیصلے پہ سگنیچرز ہی نہیں ہیں. تو یہ تو پہلے ہی مشکوک بات ہو چکی تھی. اور پھر نیچرلی دا کورٹ ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. آئی تھنک ان کا خیال تھا کہ جب تک پورا مکمل فیصلہ نہ آئے تو ہمیں کسی قسم کی ڈیسیجن دینا مشکل ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی انتخاب میں 6 حلقوں میں عمران خان صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کی جانب سے انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہیں کروائی جا سکی. کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کی تو اب کسی بات پہ ہمیں یقین نہیں آتا، نہ ہمیں ان پہ کسی طریقے سے اعتماد ہے. اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ خان صاحب نے الیکشن بھی صرف اسی لیے لڑا تھا، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیوں لڑا تھا الیکشن. وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی عوام کس طرف کھڑی ہے، اور وہ انہوں نے پروو کر دیا. اگر 7 سیٹوں میں ساری پارٹیاں ایک طرف ہوں اور ہر قسم کا ادارہ جو ہے ان کے مخالف کھڑا ہو، اس کے باوجود اگر وہ الیکشن جیت گئے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی جیت تھی. عوام نے بتا دیا کہ ان کا کیا اوپینین تھا. اب جہاں تک ہے کہ جی نوٹیفیکیشن اس وجہ سے نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی روز نہ بروز بہانہ، آپ یہ بتائیے کہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے جب تک وہ اپنے سارے ایسٹس وغیرہ سب کے فارمز جمع نہیں کرواتا تو تب تک تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتے. اب مجھے نہیں پتا کن ایسٹس کی بات کر رہے ہیں وہ. آئی ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو خان صاحب جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس لانگ مارچ کے مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟ دیکھیں، علم نجوم تو ہم میں سے کوئی نہیں رکھتا. ہماری کوشش انشاءاللہ جاری ہے اور جاری ساری رہے گی. عمران خان صاحب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اس جمہوریت کے اندر کہ ہم ایک پرامن احتجاج کریں، اور ہمارا ہمیشہ پرامن ہی احتجاج ہوتا ہے. پوری کوشش ہوتی ہے کہ پرامن رہیں، اور ہم پرامن احتجاج ضرور کریں گے. لانگ مارچ انہوں نے کہا، آپ تو سوچ نہیں سکتی کہ ہم پہ کتنا پریشر. ہر روز لوگ کہتے ہیں ہم نے کب نکلنا ہے، ہم نے کب نکلنا ہے. لوگ تنگ آ گئے ہیں. کوئی ایک بات ہو کہ اس کا شکایت کریں. مہنگائی آسمان سے آسمان کو چھو رہی ہے. اس وقت حالات اتنے ملک کے ویسے خراب ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں نکلیے جی. ان لوگوں نے ویسے تو باز نہیں آنا، نہ انہوں نے سمجھنا ہے اس بات کو. اللہ تعالیٰ ان کو تو کوئی نیک ہدایت دے ہی سکتا ہے. ان کو دے تو کوئی پتہ لگے ان کو کہ اس وقت ملک کا انہوں نے دیوالیہ تو کر دی ہے. انہوں نے بیسکلی اکنامکلی تو ہمارا دیوالیہ ہو گیا. اب جہاں تک وہ نیشنل سیکیورٹی کا تعلق ہے، ہمیں تو اس پہ بھی شک پڑنا شروع ہو گیا. یعنی جو بائیڈن کی جس دن سے وہ سٹیٹمنٹ آئی، میرے لیے تو اتنی ٹینشن بن گئی. میں نے کہا کمال ہے بھائی، امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ خطرناک ملک ہے، جبکہ ہمارے وہ چیری بلاسم صاحب جو ہے وہ مسلسل وہاں جا کے سلام کرتے ہیں اور اپنا سر ٹیکتے ہیں. اس کے باوجود اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے تو پھر تو تھنگز آر ناٹ ویری گڈ ایٹ دا مومنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو سیاسی حلقوں میں بات کہی جا رہی ہے کہ جی حکومت کے ساتھ بیک ڈور رابطے جو ہیں کسی بھی قسم سے تصادم یا پھر ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ کے بغیر بھی حکومت کو قبل از وقت انتخابات پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے کر یا دیگر سیاسی فیصلوں کے ذریعے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو بھی فیصلہ ہوگا چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہوگا، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس وقت ساری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے. اور انشاءاللہ میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم بطور ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں.
جو عمران خان اس وقت جتنے ڈیسیجنز لے رہے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے لے رہے ہیں، پاکستان کی قوم کی بہتری کے لیے لے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا جو ارادہ اس سے کوئی وہ نہ وہ چھپاتے ہیں بات اپنی، جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے وہ سب کے سامنے صاف ظاہر ہے۔ میں تو کل بھی اس کے بارے میں بات کر رہی تھی، کسی بات میں نے کہا وہ ایک ایسا انسان ہے جو ہر وقت غریب انسان کا سوچتا ہے، وہ کہتا ہے غربت سے کس طرح لوگوں کو نکالا جائے، غربت کی سطح سے کس طرح لوگوں کو نکالا جائے، اور ہر وہ قدم اٹھاتے ہیں جس سے غریب آدمی کو فائدہ۔ اب آپ کو صحت کارڈ کا آپ کو یاد ہے نا کہ کتنا ہم نے صحت کارڈ کے اوپر انیشلی پیپل لیونگ انڈر پاورٹی لائن ان کے لیے دیا تھا، کتنے لوگ اس سے مستفیض ہوئے، 24 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت مستفیض ہو چکے ہیں کارڈ سے۔ اور ہماری وہ بیوی مریم جو ہیں وہ آ کے اپنے آڈیو لیک میں اپنے چاچا جان کو کہہ رہی تھیں کہ یہ بند کر دیجئے کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بڑا افسوس ہوا تھا اس آڈیو لیک پر، اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ ہے جی۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں صرف وہ نہیں ہے، ابھی دیکھیں ثانیہ اور ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے بڑی ہمدردی ہے، ہماری تو سیاست عوام کے لیے ہے جی۔ وہ دیکھیں نا ہمدردی تو ہے ان کو بہت زیادہ اپنے سے، وجہ یہ کہ اپنی ہمدردی میں دیکھیں ساروں نے اپنے NROs لے لیے، اپنے کیسز ختم کروا لیے۔ اس وقت حالات پاکستان کے خراب ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں ولایت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیوی مریم تو اس وقت انگلینڈ گئی ہوئی ہیں، ان کی سنا ہے انہوں نے کہا کہ میں سرجری کروانا چاہتی ہوں، پاکستان میں بہت اچھے ڈاکٹر اور بڑے اچھے اسپتال ہیں، کہیں سے سرجری کرا دیں۔ ٹھیک سوال پوچھا تھا وہ ایک خاتون نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ 30 سال کے عرصے میں کوئی تو ایسا اسپتال بنا لیتے آپ لوگ یہاں جہاں آپ کا اپنا علاج ہو سکتا۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹرز ان پاکستان ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور سارے پاکستان کا علاج تو ہو ہی رہا ہے نا، بس انہی کا علاج نہیں ہوتا۔ اب آ گیا مسئلہ ہمدردی کا، آپ ہمدردی ان کی دیکھ لیجئے۔ اب وہ والی بات ہے کہ آپ منافقت کریں، کہیں منہ سے کوئی اور بات اور پیچھے چھپے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کارڈز ختم کر دیں۔ یہ کارڈز تو انشاءاللہ چلیں گے اور یہ لوگوں کی بہتری کے لیے۔ صرف یہ نہیں ہے، آپ دیکھیں نا کون سا پروگرام ایسا تھا، آپ دیکھیں یہ کامیاب جوان پروگرام جو تھا وہ بھی ان بچوں کے لیے جو زندگی میں کام کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، ان کو سہولتیں دینے کا تھا۔ اور ابھی میں آج کل ثانیہ نشتر کے ساتھ کام کر رہی ہوں، وہ کیا کہتے ہیں صحت تحفظ پروگرام۔ اگر کارڈ کی لمٹ ختم ہو جائے تو مزید ایک فنڈ بنایا گیا ہے جس میں غریب آدمی پہ کوئی بوجھ نہ پڑے، سرکار کے ہسپتال میں جب آئے اور اگر 10 لاکھ بھی خرچ ہو جائیں اور اس کے اوپر جو مزید پیسے خرچ ہونے ہیں وہ حکومت ہی دے گی۔ اب اس طرح کی سہولت اگر حکومت دینا چاہ رہی ہے غریب آدمی کو، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ ایز اے ڈاکٹر کہ سب سے بڑا کسی غریب کے اوپر بوجھ جب پڑتا ہے اس کے گھر میں اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے، ہیلتھ شاکس اس کو کہتے ہیں، اور بندے سے ہیلتھ شاک سے ریکور کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اب آپ نے یہ سہولت دیتی ہے، اور یہ بھی میں بتاتی چلی جاؤں کہ یہ جو ہمارے 24 لاکھ لوگوں نے سہولت لی ہے، اس میں 70% نے پرائیویٹ سیکٹر میں لی ہے، 70% پرائیویٹ سیکٹر سے جا کے یہ سہولت لے کے آئے۔ کون سی حکومت اس طرح کا سوچتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے عمران خان نے کیا سوچا ہوگا؟ عمران خان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم ہسپتال ایک دم کھڑے نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ انوالو کر کے انشور کرے کہ بیڈز بڑھا دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس پروگرام کے تحت ہم نے 70,000 بیڈز بڑھائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال یہ کہ آپ لوگ اگر لانگ مارچ کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کا واحد مطالبہ الیکشن، لیکن حکومت تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی، وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم تو ٹائم پہ ہی الیکشن کروائیں گے، اگر آپ لانگ مارچ کے لیے جب نکلتے ہیں آپ کی طرف سے پورا من احتجاج ہوگا؟ مجھے یاد آ گیا وہ لاسٹ ٹائم پہ جب آپ بھی باہر تھیں اور آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی جا رہی تھی، آپ کی گاڑی کو روکا ہوا تھا، اور جس پر رانا ثناء اللہ صاحب میرے ہی پروگرام میں بیٹھ کے جو کہہ کے گئے تھے، میں نے آپ سے وہ شیئر بھی کیا تھا، اگلے پروگرام میں آپ سے اس پہ آپ کا موقف بھی لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پولیس والے پہ گاڑی چڑھا رہی تھی تو پولیس والا کیا کرتا، جب آپ نے کہا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے پورا من ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن حکومت اس کو پورا من کو کسی اور چیز میں تبدیل کر دے گی، تو اس کے لیے پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا حکمت عملی ہوگی، جیسے لاسٹ ٹائم دیکھنے میں آیا تھا؟ دیکھیں الحمدللہ پہلے تو ان کی حکومت پنجاب میں وہ جو ایک مختصر سے 4 مہینے کی حکومت نے جس میں انہوں نے ہر قسم کا ظلم ڈھایا، میرے اوپر کوئی 14 انہوں نے آپ کو پتہ پرچے بنا دیے دہشت گردی کے، میں لگتا تھا سب سے بڑی پاکستان کی اس وقت دہشت گرد ہوں، زیادتی بھی میرے ساتھ بھی ہوئی، ظلم بھی میرے پہ ہوا، گاڑی بھی میری توڑی گئی، کیس بھی میرے پہ چلے، لیکن الحمدللہ اس وقت پنجاب کے اندر حکومت ہماری ہے، خیبر پختونخوا میں ہم آئیں گے
اور ہم پرامن احتجاج کریں گے. ہماری لانگ مارچ میں کوئی انشاءاللہ ایسی رکاوٹ نہیں آئے گی. اور یہ تو کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بھئی پرامن، ہم تو جب کوئی سوال اٹھائیں گے نا کہ اگر پرامن نہ ہو تو ہماری انشاءاللہ پرامن احتجاج ہوگا اور ہم اپنا احتجاج ضرور کریں گے اور ریکارڈ کروائیں گے اس کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.